بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہاشم علی میرا نام ہے، وادی بغروٹ سے میرا تعلق ہے۔ میں آپ کو مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وادی بغروٹ گلگت سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گلگت سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، یہ جو گاؤں ہے بغروٹ، وادی بغروٹ کی آخری گاؤں چرا ہے۔ بالکل سامنے ہمارا سامنے گلیشر ہے اور اس طرف ہماری پوری آبادی ہے، اور یہ گاؤں 6 جو وادی بغروٹ ہے وہ 6 گاؤں پر مشتمل ہے۔ اس گاؤں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں، پھل فروٹ کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے، جنگلات کے حوالے سے اور دیگر ہمارے جو قدرتی معدنیات ہے۔ اللہ نے اس علاقے کو، اس وادی کو ان تمام نعمات سے نوازا ہے۔ تو ان میں سے یہاں کا جو کلچر ہے، وادی بغروٹ کا جو کلچر ہے، تو میں آپ کو میرے بھائی یہ بتا دوں کہ وادی بغروٹ 7 مسکوں کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اور 7 مسکوں میں جو کلچر تھا، جو ثقافت تھی، اس کا جیتا جاگتا جو ثبوت آج اگر آپ کو کہیں ملے گا تو وہ اسی وادی کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہاں کی زبان، یہاں کا رہن سہن، یہاں کے جو تہوار ہیں، فرض کرے آج آپ نے دیکھا وادی بغروٹ کے اندر جہاں ہمارے دینی تہوار ہوتے ہیں، وہاں ہمارا ایک مقامی تہوار بھی ہے جس کو ہماری مقامی زبان میں نسالو کہا جاتا ہے۔ نسالو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ نسالو 7 مسکوں میں منایا جاتا تھا۔ مخصوص دنوں میں، دسمبر کے مخصوص دنوں میں، 4-5 دنوں میں یہاں بہت ہی موٹا تر و تازہ مال ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ 4 دن کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ ذبح کریں گے تو یہ گوشت خراب ہوگا، اس کے بعد بھی کریں گے تب بھی، ان 4 دنوں کے اندر کریں گے، یہ دیر پا آپ کے پاس لمبے عرصے تک یہ گوشت یہاں رہ سکتا ہے۔ اور اس تہوار کا یہ علاقے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے، ایک تو اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم لوگ نسالو مناتے ہیں، اگلے دن موال ہم نکالتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں فروٹ ہے، اچھا خوبانی ہے، آپ کے پاس اخروٹ ہے، اچھا جو بھی ناشپاتی جو بھی چیزیں ہیں، گھی گوشت، یہ آپ صبح سوارے نکالیں گے تو یہ موال کہنے کا مقصد یہ وہ خیرات ہے جو آپ اپنے پسماندگان کے لیے جو وفات ہو چکے ان کے نام پہ۔ تو یہ تہوار بڑے شد و مد کے ساتھ اس علاقے میں منایا جاتا ہے۔ یہ وادی جہاں تک مقامی لوگوں کے جو ریسورسز ان کے پاس ہے، لیکن مشکل اس وادی کا یہ ہے کہ جو ریسورسز ہے جو اس علاقے کے لوگوں کے اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یہاں کے مشکلات مسائل کی وجہ سے ہم اس کو بھرپور یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا یہاں کی خوبانی بہت ہی زبردست خوبانی ہے، یہاں کے ناشپاتی، یہاں کا سیب، یہاں کا بٹنگ جو ہماری زبان میں بہت ہی میٹھا پھل ہے، یہاں کے سبزیاں، یہاں کا ٹماٹر، اور یقیناً آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک موقع پہ گلگت بلتستان کے لیے یہاں سے ٹماٹر سپلائی کی جاتی ہے، بہت زبردست قسم کے یہاں کے جو ہے نا سبزیاں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی تمام تر جو ہمارے پاس وسائل ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے اوریجنل قدرتی، یہ آرگینک ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے۔ یہ پھل فروٹ، یہ سبزیاں جو ہے صحت کے لیے، سب کے لیے یہ فائدہ مند، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روڈ نہیں ہے، روڈ کی تکلیف، جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو ہمارے پاس وسائل ہیں، یہ یعنی اس طریقے سے ہم ان کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس طریقے سے ہمیں اٹھانا چاہیے۔ کے حوالے سے بالکل آپ نے دیکھا ہمارے سامنے گلیشر ہے، بغروٹ گلیشر کہا جاتا ہے یہ، اس کے بعد گرگو گلیشر ہے، یونو گلیشر ہے، اچھا گٹمی گلیشر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بالکل ہنرچ گلیشر ہے، یعنی یہاں رچ ہے گلیشرز کی۔ بالکل ہمارے سامنے اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ رکا پوشی ہے، رکا پوشی بالکل نگیر کے ساتھ، بغروٹ اور نگیر کے درمیان رکا پوشی ہے، اور اس کے سامنے ہمارے سامنے درن پیک ہے، اور اس کے پیچھے لیلا پیک ہے۔ میرے پیچھے یہاں سے پچھلے سائڈ پہ آپ کو دبانی، بلشاد دبانی آپ کو نظر آ جائے گی۔ لیکن آگے جا کر ہمارا جو پاسچر ہے بہت زبردست، ادھر سے جاتے ہوئے آپ گرگو جیسے خوبصورت ترین جو مقام ہے، سیاحتی مقام ہے، وہاں ایسا بہترین کھلا میدان ہے کہ بیک وقت ایک ہی میدان کے اندر 4-5-6 ٹیمیں مختلف کے کھیل کھیل سکتے ہیں، لیکن وہاں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ روڈ نہیں ہے، 4-5 گھنٹے پیدل جانا پڑتا ہے،
तर و تازہ بندہ ہی پہنچ سکتا ہے 2-3 گھنٹے پیدل چل کر. اگر گورنمنٹ اس علاقے کے لیے روڈ کا بندوبست کرے, صحت کے یعنی سہولیات یہاں دے, تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا, یہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بدل جائے گی, یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے, بلکہ حکومت گلگت بلتستان, حکومت پاکستان بھی سیاحت کے جو ان کی آمدنی ہے ان کی بھی آمدنی بڑھ سکتی ہے, ان کے لیے بھی معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. گرگو کے لیے اگر روڈ بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وادی گلگت بلتستان کے اندر جو خوبصورت مقامات ہیں, ایک ہمارا یہاں اس ایرے کے اندر گرگو ہے اور ایک وادی حرامش میں کٹوال ویلی ہے. اگر ان 2 جگہوں کے لیے اگر روڈ کا بندوبست کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدل جائے گی. بہت شکریہ.